اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ ہم دوبارہ جذبے میں آئیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کے شاہ حسین، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت یہ شعر آپ کی نظر اور بابا کی نظر اور یہ پتلے بابا کی نظر اور یہ حضرت کی نظر سماعت کیجئے کہ روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، ارے تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ آخری شعر چشمے والے بھائی سماعت کیجئے گا، یہ جھنڈا پکڑنا ہے ہمیں جو نبی کا جھنڈا ہے، اور اسی جھنڈے کو اٹھا کے حسین شہید ہوا ہے۔ سماعت کیجئے گا کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، کربل کا شاہ حسین، کربل کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کو حسین کی محبت ماشاءاللہ میں نے دیکھی، میرا دل خوش ہوا آپ کے دلوں میں۔ اب میں آپ کو ایک ڈبہ پیک کلام سناتا ہوں حضرت حسین کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا، بالکل نیو، بالکل ڈبہ پیک کلام، آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا۔ سماعت کیجئے گا، واقعی ڈبہ پیک ہے، واقعی ڈبہ پیک ہے انشاءاللہ۔ اس حلقے میں، اس علاقے میں میں نے نہیں پڑھا، لیکن ماشاءاللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں، صحیح ہے؟ تو ڈبہ پیک ہی ہوا نا۔ سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے پیارے حسن و حسین کے بارے میں، حضرت علی کے گھرانے کے بارے میں۔ سماعت کیجئے گا کہ اللہ اللہ وہ حسین، ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ، نا 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 ذرا زور سے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، اسی طرح ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، اور سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر، جن کے گھر کے ہیں دربان جنوں بشر، سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر، جن کے گھر کے ہیں دربان جنوں بشر، تربیت جن کے نانا نے ٹکڑے قمر، جن
جن کے بابا سے تھرائے خیبر کا در، جن کے بابا سے تھرائے خیبر کا در، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول کہ جن کی سیرت ہے نورانی، جن کی صورت ہے قرآنی، جن پہ قربان سارا زمانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ حضرت علی کے گھرانے سے پیار کرنے والا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ چکو کے وہ جو بڑے نہیں ہوتے، وہ کیا کہتے ہیں، گاؤں کے بڑے نمبردار کا بچہ بھی ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے انا میں ہوں، ایسا ہے نا، وہ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میرا باپ نمبردار ہے۔ لیکن جن کا نانا آخری نبی ہے، جن کا باپ حق چار یار میں سے چوتھے نمبر کا پیارا صحابی ہے، اور ان کے بچے عید کے دن ان کی کیا حالت تھی، اللہ اکبر، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عید کے دن ان پیاروں کی کیا حالت تھی جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، عید کے دن حضرت ان کی حالت کیا تھی وہ بتا رہا ہوں۔ لیکن مولانا کیا وہ حالت دیکھنا اللہ کو گوارا تھی؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ سماعت کیجئے گا، آپ کی محبت درکار ہے حسن و حسین کے دیوانوں، کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، خلد سے جوڑ جبریل لے کر کے جا، رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، خلد سے جوڑ جبریل لے کر کے جا، ارے باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، اور آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی شبیر محمد شبیر صاحب ایسا رو رہے ہیں نا ان کی حالت کو سن کر، خدا کی قسم پتہ یہ چلا کہ میرا کلام اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو چکا، اس لیے کہ یہ آنسو بہانا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے ایکٹر کو بھی تقریباً کئی سال محنت کرنا پڑتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ مفت کالذی میں یہ آنسو نہیں آتے یہ آنکھوں میں، یہ جب ایک چیز دل پہ لگتی ہے وار کرتی ہے تب یہ آنسو پکڑتے ہیں، اور دل پہ تب وار کرتی ہے جب آپ کے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کے کسی کے دل پہ لگتے ہیں، ورنہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں یہ جملے، سمجھ گئے؟ تو یہ حاجی شبیر صاحب کی نظر آخری شعر کہ آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن۔ اب آپ کی سبحان اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہاتھ نیچے نہ رہے، کہ آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن، جن کو آقا چسائیں لعاب دہن، جن کو آقا
چسائے لعاب دہن. آئے ہائے سبحان اللہ. میرے پیارے حضور کی زبان جب حسین و حسن کے منہ میں ہوگی تو کیا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. کہ جن کو آقا چسائے لعاب دہن, جن کی راہوں میں غلما بچھائے نین, جن کا رتبہ ہے شاہانہ, جن کا ہر کوئی دیوانہ, جن کا رتبہ ہے شاہانہ, جن کا ہر کوئی دیوانہ, جن پہ قربان سارا زمانہ, وہ ہے حضرت علی کا گھر. ہاتھ اٹھا کے اس کالے رومال والے کی طرح اٹھا کے لہرا کے بھائی حسین سے محبت کرنے والا, وہ ہے حضرت علی کا. میری مائیں بہنیں لازمی بیٹی ہوں گی کیونکہ شادی کا دن ہے نا, تو میں ان کی فیورٹ, مردوں کے فیورٹ تو ہو گئے حسین و حسن, صدیق و عمر, لیکن عورتوں کی فیورٹ بھی کوئی ہے نا, کوئی تو ہے نا. ہے ان پیاری ماؤں بہنوں کی نظر کروں گا یہ اشعار اور ان سے کہوں گا کہ اماں عائشہ کی طرح ان کے راہوں پہ چلنے والی بنے انشاءاللہ, تو مزہ ہی آ جاوے. صحیح ہے نا. سبحان اللہ. یہ میں ان کو ایک سبق سنا رہا ہوں, سماعت کیجئے گا. کیا خوب لکھا شاعر نے, ماشاءاللہ کیا خوب لکھا حضرت اماں عائشہ کی شان میں. سبحان اللہ. کہ میری امی جان عائشہ امی جان, میری امی جان عائشہ امی جان. امی جان مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے, لیکن میری ماں یہ ہے نا. صحیح ہے. تو بھائی جس کو ماں سے محبت ہے وہ میرے ساتھ بولے گا امی جان, پیاری امی جان. کنجوسی نہیں کرنی ہے بھائی, سمجھ گئے نا. اگر آپ امی عائشہ کی شان پہ خوش ہوں گے, اللہ پاک آپ کی بچی کو امی عائشہ کے لائن پہ چلائے گا انشاءاللہ, اس کے راستے پہ چلائے گا, واللہ چلائے گا. الجنس یمیل الی الجنس نا, المرء مع من احب. انسان اس سے محبت جس طرح ہوگا جس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. تو اماں عائشہ سے محبت کریں گے تو آپ کی بچیاں بھی انشاءاللہ آپ کا سر فخر سے بلند کریں گی انشاءاللہ. اور میری ماؤں بہنوں ذرا یہ کلام غور سے سنیے گا, کام آئے گا انشاءاللہ. کہ میری امی جان عائشہ امی جان, میری امی جان عائشہ امی جان, آپ کی شان میں اتری ہے, آپ کی شان میں اتری ہے آیات قرآن. میری امی جان عائشہ امی جان, میری امی جان عائشہ امی جان. آپ طاہرہ آپ ساجدہ آپ رفیقہ آقا کی, آپ طاہرہ آپ ساجدہ آپ رفیقہ آقا کی, آپ عالمہ آپ زاہدہ آپ حبیبہ آقا کی, آپ عالمہ آپ زاہدہ آپ حبیبہ آقا کی. آپ سے میرے آقا راضی, آپ سے میرے آقا راضی, راضی ہے رحمان. میری امی جان عائشہ امی جان, میری امی جان عائشہ امی جان. انشاءاللہ اس شعر پہ تو کھڑا ہوگا, مجھے امید ہے کہ آپ کو آقا بولے ہو میرا, آپ سعیدہ ہیں بے شک, آپ کو آقا بولے ہو میرا, آپ سعیدہ ہیں بے شک. آپ نبی کی محبوبہ ہیں, آپ حبیبہ ہیں بے شک, آپ نبی کی محبوبہ ہیں, آپ حبیبہ ہیں بے شک. بعد نبی کے سب سے افضل, بعد نبی کے سب سے افضل
امی جان پیاری امی جان آپ کے بستر پر لے کر جبریل وہی بھی آتے تھے. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چک کے کہہ دے سبحان اللہ. آپ کے بستر پر لے کر جبریل وہی بھی آتے تھے اور ملائک جن و بشر سب قسمت پر اتراتے تھے. آپ کے دولہا پیارے نبی ہیں, آپ کے دولہا پیارے نبی ہیں, نبیوں کے سلطان میری امی جان عائشہ امی جان, میری امی جان عائشہ امی جان. ماشاءاللہ میں آپ سب کا ذوق دیکھ رہا ہوں, لیکن دو بندے میرے کو ایسے نظر آ رہے ہیں کرسی میں بیٹھے ہوئے, ایسے لیٹے ہوئے ہے نا. لیکن اب جو میں موضوع پیش کر رہا ہوں نا, جس میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا, بالکل وہ گیا گزرا نام کا مسلمان جو نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ حج زکات کرتا ہے, کچھ بھی نہیں, بس وہ ٹھپا ہوتا ہے اس پہ کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, وہ سب کچھ برداشت کرے گا. لیکن جب اس کے سامنے اس کے حضور کی, اس کے پیارے نبی کی ختم نبوت کی بات آئے گی نا, نو کمپرومائز, پٹھان بھی انگلش میں بولے گا ادھر ہے نا, وہ پھر سر کاٹنا بھی جانتا ہے اور سولی پہ لٹکنا بھی جانتا ہے. کس کے لیے؟ نبی کی محبت کے لیے, عزت ناموس و غیرت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے. آج مجھے نہ آپ کا مال چاہیے, نہ آپ کا جو ہے جان چاہیے, آپ کی آواز چاہیے, اور وہ آواز صرف تھوڑی سی چاہیے. میں کہوں گا ختم نبوت, اور آپ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے نعرہ بلند کرنا ہے کہ یہ دیوار بھی, یہ ساؤنڈ ماؤنڈ, یہ سارا سب قیامت کے دن جو ہے نا گواہی دے کہ یار کچکو کے گلی میں حضور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا تھا. اور کلام پڑھوں گا بابا جی سید امین گیلانی کا, سماعت کیجئے گا. ہائے ہائے, آپ نے کیا کہنا ہے؟ ختم نبوت زندہ باد. اور اس دفعہ نعرہ نا یہاں سے نہیں لگانا, یہاں سے لگانا, ہاں انشاءاللہ. اور نعرے کے ساتھ نا جوانوں کی طرح ایسے, چاہے بابا ہونا وہ بھی اس وقت انشاءاللہ ختم نبوت کی برکت سے اس کا ہاتھ جوان بنے گا انشاءاللہ. ایسے اٹھا کر آپ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے کہنا ہے زندہ باد. صحیح ہے انشاءاللہ کہ ختم نبوت زندہ. ماشاءاللہ یار, یہ دیکھو یہ کالر رومال والا, کیا نام ہے آپ کا یار؟ محسن بھائی, آپ کا عشق میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ, لیکن نام نہیں آ رہا تھا. یہ پورا کلام آپ جیسے عاشق کی آپ کی نظر کرتا ہوں. یا اللہ مجھے آپ جیسا دیوانہ ایک اور مل جائے تو مزہ آ جائے. اس طرح ہی بیچ میں سماعت کیجئے گا ختم نبوت زندہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اسی طرح ہاتھ بھی اٹھاؤ. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. جو فرعون میں ان کو خدا کہہ دو یہ مشکل ہے, جو سچا ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت آباد, ختم نبوت زندہ باد. مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مگر میرا ہے زنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے, مگر میں راہ زنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت, ختم نبوت زندہ. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو, قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو, میں ایسا کو
شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت ختم نبوت بابا جی آخری شعر حضرت ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے جس سید کا تذکرہ کر رہا ہے اس کا چہرہ ہی غیرت کی علامت تھی میں نے اس کا چہرہ 1 to 1 نہیں دیکھا ہے لیکن تصویر میں دیکھا ہے واللہ جب تصویر میں دیکھا ہے میرے سینے میں غیرت کی آگ لگ گئی کچا کوہ لو اتنا زیادہ دور نہیں رہتا تھا تمہارا پڑوسی تھا ملتان میں رہتا تھا کدھر رہتا تھا اور پتہ ہے اس سید کا نام کیا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری جس کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزری سماعت کیجئے گا کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو کسی عیاش کو میں پار سا کہہ دوں یہ مشکل ہے کسی عیاش کو میں پار سا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان بابا کی طرح دو بندے اور کھڑے ہو کے گئے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت بیداری کے ثبوت کھڑے ہو کے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی اللہ کا ذکر ہوا نبی کا ہوا شان صحابہ ہوا شان اہل بیت ہوا ختم نبوت ہوا لیکن حضرت کچھ رہتا ہے میرا دل کر رہے میں ایک شعر سناؤں لیکن صحیح ایسا سناؤں کہ یاد رکھو گے میرے صحابہ میں سب سے مظلوم ترین صحابی خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی جب وہ محبت نہیں دکھاتے ان سے نا جو اور صحابہ سے ہے تو واللہ دل خون کے آنسو روتا ہے واللہ ارے جو کاتب وہی ہے رخ انور پہ جو نظریں جما کر ناز سے دیکھے رخ انور پہ یعنی نبی کے رخ پہ رخ انور پہ جو نظریں جما کر ناز سے دیکھے معاویہ کو پھر آقا اسی انداز سے دیکھے سبحان اللہ تو میں ایک شعر سناؤں گا جو سارے حاویہ ہوگا معاویہ کا یہ شعر سب پر حاویہ ہوگا ان تمام اشعار میں سماعت کیجئے گا جو علی اور معاویہ کو الگ کرنا چاہتے ہیں یہ شعر ان کے منہ پہ ایک رکھ کے تپڑ مار رہا ہوں میں سماعت کیجئے گا کہ محشر کے کہ محشر کے روز تمہیں کو یہ لیکن عشق دکھانے بھائی جو صحابی سے محبت کرے گا وہ کہے گا کالے رومال والے سماعت کیجئے محسن بھائی کیمرہ ہی تمہارا چارجنگ کم تھا کیمرہ اڑ گیا تھوڑا ہنسی مذاق ہونا چاہیے حضرت سماعت کیجئے گا سماعت کیجئے گا اور مجھے محبت دکھائے گا اس شعر میں ایک شعری پیش کر رہا ہوں لیکن وہ چشمے والے بھائی سماعت کرے کہ محشر کے روز تمہیں کو یہ ہو جائے گی خبر
محشر کے روز تمہیں کو یہ ہو جائے گی خبر حضرت علی کے یار ہیں حضرت معاویہ علی 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 معاویہ کیا نام ہے شادی مبارک شادی مبارک پیارے سلیم شادی مبارک شادی مبارک شادی مبارک پیارے عبداللہ شادی مبارک شادی مبارک شادی مبارک پیارے وسیم شادی مبارک آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہ میں ختم ماشاءاللہ ماشاءاللہ شادی مبارک شادی مبارک پیارے وسیم شادی مبارک شادی مبارک شادی مبارک پیارے وسیم شادی مبارک شادی مبارک شادی مبارک پیارے عبداللہ شادی مبارک شادی مبارک مبارک پیارے سلیم شادی مبارک ہاتھ اٹھا کے کہیں مبارک اب بیٹھو اب یہ کلام ان دونوں کی نظر کرتا ہوں آخری کلام آپ کو میں نے کیا بولا کہ آپ بولو گے اور میں بولوں گا پھر کبھی انشاءاللہ میں ہجرت کر رہا ہوں اس دن تمہارا وہ مہمان آ گیا تھا اس لیے میں نے نہیں پڑھا یہ کلام ورنہ میں ختم اس پہ کرتا ہوں سمجھ گئے وہی کسوکلی دل دا سردار غاڑی سردار دغا سیوی دتش خلی یاران پڑیر بھی خو یار دغا سیوی او ہر یو حسن اینی دگوری چھے سٹر کلے میں چنور سپگ میتر نشرمیگی رخسار دغا سیوی دغا سیوی تشخلی یاران بڑیر بھی خو یار دغا سیوی او چی پا بحلو پسی زلو یار لکڑلو ہے و بلال تا اگورا تمینے بیمار دغا سیوی دغا سیوی تشخلی یاران بڑیر بھی خو یار دغا سیوی اب آخری کلام پہ آتے ہیں سماعت کرے لیکن تو نے سبحان اللہ میں بھی کنجوسی نہیں کرنا ہے اور بھی نہیں کرنا ہے سمجھ گیا بیٹھ جائے مذاق کر رہا ہوں بھائی ایسے نہیں آپ بولو یہ کیسے میں ہجرت کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ادھر نہیں ابھی نہیں بھائی مناسب نہیں ہے ادھر میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور بابا عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری مان جاؤ اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا بھائی چپ کرو یار چھوڑ کیمرہ میمرہ یار بھائی لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ عمر کا انداز نہیں ہے صحیح جارحانہ والہانہ پتہ چلے عمر کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ یقین کریں اس کلام کے ہر شعر پر خدا کی قسم میں نے لوگوں کو کھڑے ہوتے بیٹھتے دیکھا ہے حضرت ایسا شعر ہی ہے
ہر شعر کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور یہ جس نے میرے عمر کا پتلا بنایا اس کے منہ پہ تمانچہ رسید کر رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں کہ عمر کیا ہے. سماعت کیجئے گا کہ قرب حمایت میں جسے کی، بس آپ کی گونجو عمر کے حضور کے روزے کے ساتھ عمر کا روزہ ہے، یہ آپ کی آواز پہنچے. عمر زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے یار. کہ حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. اس دن میں نے یہ کلام نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ لوں کیونکہ تم نے خطیب اسلام کو لے آیا تھا. حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے. جو آدم دیکھو وہ پیچھے کرسیوں والے محسن بھائی کھڑے ہو رہے بیٹھ رہے عمر کی محبت میں، لیکن آگے کرسیوں والے تھک گئے تھوڑا سا. کہ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. دعائیں جو نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا انہیں میں. ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر، وہ حضرت زندہ باد. اسی طرح ماشاءاللہ کہ دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیغمبر تھے. لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا گیا جنگ لڑنے جو پانی پہ چل کر، وہ تھا جس کا لشکر، وہ حضرت عمر. اور حضرت نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی. مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ حضرت عمر ہے. اچھا میں نے آپ کو کیا کہا کہ میں چیلنج پیش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ آخری شعر میں ایسا پڑھ کے چھوڑوں گا نا کہ آپ بولو گے اور پانی میں کہوں گا نہیں پھر ملسا انشاءاللہ. عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم، قبر میں نبی کا پڑوسی، اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا. اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی وہ بتانے چلا ہوں. ایسی خدمت ہے نا حضرت، اور ایسی خدمت ہے کہ میرے کو اور آپ کو اس کے سامنے جانا ہوگا.
یہ شعر سن کے آپ کا دل کرے گا حاجی صاحب کے ہوا میں اڑ کے عمر کی عظمت کو سلام پیش کرو، لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے، لہذا عمر تیرا دیوانہ آج کرسی پہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے، واہ واہ واہ۔ اگر شعر دل پہ محبت کا وار کرے نا کہ واقعی یہ شعر اس قابل ہے کہ عمر کو کھڑے ہو کے داد دی جائے تو یہاں سے لے کے وہاں تک، اور سٹیج والوں تم بھی کوئی اتنے وہ نہیں ہو گیا بیٹھے رہو، آپ نے بھی عمر کی محبت میں کھڑا ہونا ہے ماشاءاللہ۔ سماعت کیجئے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، وہاں پر جو آقا، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹو